ہیں اور جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کے کانفیڈنس کو مزید اسٹرینتھن کیا ہے اور پاکستان میں انشاءاللہ تعالی جو معاشی بحالی کا عمل ہے اسے تقویت ملے گی۔ اس IMF ایگریمنٹ کو بحال کرنے میں ہماری وزارت خزانہ کی ٹیم نے بہت محنت کی، لیکن خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو پیرس کے اندر IMF کے MD کے ساتھ انگیجمنٹ کی، اس نے بریک تھرو کرنے میں بہت مدد کی۔ IMF ایگریمنٹ کا ہونا اس لیے اہم تھا کہ پاکستان کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی تھی کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، اور اس مہم کے پیچھے غیر نہیں تھے، اس مہم کے پیچھے بیرونی عناصر نہیں تھے، اس مہم کے پیچھے خود پاکستان کے اندر سے پاکستان کے اپنے پیش تھے۔ PTI اور عمران خان کا پورا جو گروہ ہے اس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کے لیے جو سرتوڑ کوششیں کیں وہ ساری ناکام ہو گئیں، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کی بحالی سے جو ملک دوست حلقے ہیں ان میں اطمینان ہوا ہے، تو PTI کے صفوں میں صف ماتم بچ گئی ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ اگر ملک کا بھلا ہے تو اس کے لیے ان کو اتنی تکلیف کیوں ہے؟ اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ PTI نے IMF سے پاکستان کے ایگریمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں کو، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو ان کی 2 صوبائی حکومتیں تھیں انہیں استعمال کیا اور ان کے ذریعے کوشش کی کہ وہ IMF کے پروگرام کو سیبوٹاج کر سکے، اور اس میں بھی وہ ناکام ہوئے۔ اور اب حال میں جو بدقسمتی ہے کہ امریکہ کے اندر ایک بھرپور مہم چلائی گئی، PTI کے لوگ مختلف کانگریس مین سینیٹر سے ملتے رہے اور وہ پوری کوشش کرتے رہے کہ وہ امریکہ کی انتظامیہ کے ذریعے اور امریکہ کے ذریعے پاکستان کے لیے IMF کے پروگرام کو سیبوٹاج کروا سکیں، پاکستان پہ پابندیاں لگوا سکیں، پاکستان پر ویزوں کی پابندیاں لگیں۔ پاکستان میں آج تک کسی نے بھی، چاہے وہ کتنا بھی حکومت مخالف ہو، ریاست مخالف سرگرمیاں نہیں کی تھیں۔ عمران خان اور ان کی جماعت نے پاکستان کی ریاست کے خلاف جس طرح پاکستان کے برانڈ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے کلیدی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی مثال ہماری تاریخ میں کم از کم نہیں ملتی۔ ہم نے جنرل مشرف کے بدترین مارشل لا کا سامنا کیا، پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کا سامنا کیا، لیکن کبھی کسی سیاسی جماعت نے اپنی سیاسی مخالفت کو ریاست مخالفت میں تبدیل نہیں کیا تھا۔ کبھی کسی نے برانڈ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن PTI اور عمران خان کے حمایتیوں نے جس طریقے سے برانڈ پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، جس طریقے سے اپنی اوورسیز حمایت کو پاکستان کے مفادات کے خلاف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا، یہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو اپنی معصومیت کے اندر یا کسی سیاسی ناتجربہ کاری کی بنا پر ان ساری سرگرمیوں میں ملوث تھے، انہیں ضرور اس بات پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کسی کی بھی سیاسی وابستگی پاکستان سے اور پاکستان کی ریاست سے جو ہمارا تعلق ہے اس سے بڑی نہیں ہے۔ ہم سب پہلے پاکستانی ہیں اور بعد میں ہماری کوئی سیاسی شناخت، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ PTI ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی شناخت ہے، وہ پاکستان کی شناخت کے بعد آتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت افسوسناک عمل ہے کہ PTI نے پاکستان کے IMF کے مذاکرات اور ایگریمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر لابنگ کی، اپنے غیر ملکی چیپٹرز کو متحرک کیا، امریکہ میں ہر کانگریس مین اور سینیٹرز کے پاس جا کے دروازے کھٹکھٹائے،
گھنٹوں گھنٹوں ان کے دفتروں میں بیٹھے رہے ملاقات کے منتظر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام کارروائیوں کو اور لابنگ کو ناکام کیا اور پاکستان الحمدللہ سرخرو ہوا۔ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے، اس سے پاکستان دوبارہ ٹریک پہ چڑھ گیا ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے بریدر ہے، یہ ہمارے لیے سلوشن نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے اور اس ایگریمنٹ نے پاکستان کو ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کریں، اور پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے کسی اور کو نہیں، پاکستان کی قوم کو اور ہم سب کو مل کر کوشش کرنی لازم ہے۔ آج پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ تو وہ مسائل ہیں کہ جو پچھلے 4 سالوں کی مس گورننس اور لیک آف جو ان کی تھی ویژن اور مس گورننس تھی، اس کی وجہ سے پاکستان کو سامنا کرنا پڑا۔ تو آئی ایم ایف کا جو معاہدہ آج ہمیں کامیابی کی صورت میں ملا ہے، یہ میں ایٹ بیسٹ کہوں گا کہ ایک ہمارے لیے موقع ہے، یہ ہمارے لیے مستقل سلوشن نہیں ہے، اور اس میں جو کامیابی ہے وہ پوری قوم کی دعاؤں اور اس ٹیم کی جو وزارت خزانہ میں تھی اور جس کو وزیر اعظم شہباز شریف نے فرنٹ فٹ سے لیڈ کیا، اس کی کامیابی ہے۔ اور یہ بات قوم کبھی نہیں بھولے گی کہ اس معاہدے کو ناکام کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے اوورسیز چیپٹرز کے ذریعے پوری دنیا میں لابنگ کی گئی۔ پوری دنیا میں پی ٹی آئی کے اوورسیز چیپٹرز نے وہاں کی حکومتوں پر ان کے ذریعے کوشش کی کسی طرح وہ آئی ایم ایف پر دباؤ ڈال سکیں کہ وہ پاکستان سے یہ معاہدہ کینسل کر دے یا اس کی تجدید نہ کرے۔ امریکہ کے کانگریس مین، سینیٹرز کے دفتروں کے باہر گھنٹوں گھنٹوں یہ بیٹھے رہے انتظار میں، اور 2-4 منٹ کی جو موقع ملا اس سے انہوں نے وہاں پر پلیڈ کیا کہ امریکہ پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگائے، امریکہ پاکستان پہ ویزوں کی پابندی لگائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب پروپیگنڈے اور منفی کوششوں اور سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا اور پاکستان سرخرو ہوا۔ البتہ ان لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے۔ اب آئی ایم ایف سے جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، اس سے جو ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے ایک قومی پلان کی ضرورت ہے جو کہ ہم نے تیار کیا ہے وزارت منصوبہ بندی نے، جسے 5 E's فریم ورک کہتے ہیں۔ پاکستان کے جو اس وقت بڑے مسائل ہیں وہ نہ آئی ایم ایف ٹھیک کر سکتا ہے، نہ ورلڈ بینک ٹھیک کر سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا دوست ملک ٹھیک کر سکتا ہے۔ جو ہمارے اپنے مسائل ہیں انہیں ہم ہی نے ٹھیک کرنا ہے، اور میرے نزدیک جو پاکستان کے 9 بڑے چیلنجز ہیں ان میں ہمیں توجہ دینی ہے، جس کے لیے 5 E فریم ورک ہم نے بنایا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو کتنی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ کرتے ہیں، چونکہ پاکستان ہمیشہ جب بھی ترقی کی طرف جاتا ہے امپورٹس بڑھتی ہیں اور ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوتا، جس سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہوتا ہے۔ تو ہمیں اب ایکسپورٹ ایمرجنسی لگا کر پورے اپنے تمام وسائل ملک کی برآمدات کو بڑھانے میں جھونکنا ہے، چاہے ہماری زرعی برآمدات ہیں، چاہے ہماری صنعتی برآمدات ہیں، چاہے ہمارے مین پاور کی ایکسپورٹ ہے، چاہے ہمارے آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے، چاہے ہمارے منرلز کی ایکسپورٹ ہے۔ یہ 5 ذریعے ہیں جن سے ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، اور خاص طور پہ اس میں ایس ایم ای سیکٹر کا بڑا ایک اہم کردار ہے۔ اگر ہم اپنے اسمال بزنس سیکٹر کو صحیح طرح اگلے 2-3 سال میں پروموٹ کریں تو یہ بھی 30 سے 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑا چیلنج ہمارا ایکسپورٹ ہے، جو کہ دنیا میں ہمارا اس پرسنٹیج آف جی ڈی پی کم ترین ہے، اور ہر کامیاب ملک نے ایکسپورٹ کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج لو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے۔ ہمیں ایک ٹیکس پیئنگ نیشن بننا پڑے گا، اور ہمیں اپنی جو عادات ہیں اس میں ریاست کو ترقی کے لیے وسائل دینے پڑیں گے۔ اگر پاکستانی اپنی دولت اور اپنی آمدن سے ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر ریاست کو کشکول لے کر دوسروں سے بھیک مانگنی پڑے گی۔ اگر ہم خود انحصاری کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں،
اگر ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو پاکستان کو اپنی آمدن سے اپنے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو ٹھیک کرنا ہے. دنیا میں ہر کامیاب ملک کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا جو شرح ہے وہ 16 سے 18% ہے جی ڈی پی کی. پاکستان میں یہ شرح 10% سے کم ہے. تو ہم اس طرح ترقی نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ ایک چیلنج ہے کہ پوری قوم کو ٹیکس کلچر کی طرف جانا ہے اور جو بھی اپنی آمدن کما رہا ہے اسے اپنی آمدن میں سے ٹیکس ادا کرنا ہے. اور ٹیکس چوری کو ہر انسان نے ہر جگہ چوکیدار بن کے روکنا ہے. یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ جہاں پر وہ ٹیکس چوری دیکھتا ہے اس کی نشاندہی کرے، کیونکہ اس ٹیکس چوری کی سزا ان کو ملتی ہے جو ٹیکس ادا کرتے ہیں. اگر ٹیکس چور ٹیکس ادا نہیں کریں. وفاقی منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال ناروال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ IMF معاہدے سے روپیہ مستحکم ہوگا، بیرونی سرمایہ کاری آئے گی.